السلام علیکم۔ پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد وسیم، اور میرے ساتھ موجود ہیں صحافی ظہیر احمد چودھری۔ آج ہمارے پروگرام کی زینت بنے سابق وزیر حکومت آزاد جموں و کشمیر اور موجودہ ممبر اسمبلی پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جاوید اقبال بڑھانوی صاحب، ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جاوید صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ سب سے پہلے تو موجودہ جو برننگ ایشو ہے اسی پہ بات کریں گے کہ ضلع کوٹلی کے اندر اور اوورال آزاد کشمیر کے اندر بلدیاتی انتخابات کے بعد جس طرح پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا یہ اتحاد ہوا تھا، تو کیا وجہ بنی کہ پیپلز پارٹی کوٹلی میں اپنا چیئرمین بنانے میں ناکام رہی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا اتحاد یہاں نہیں ہوا، فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے مل کے بنائی، اس میں چیئرمین بلاول بھٹو، میاں نواز شریف، آصف علی زرداری صاحب اور شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے۔ اس کے بعد آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر ہماری دونوں سیاسی جماعتیں، بلکہ جموں کشمیر پیپلز پارٹی جس کے صدر حسن ابراہیم ہے، ان تین جماعتوں کا اسمبلی کے اندر اپوزیشن اتحاد ہے، اور اس اپوزیشن اتحاد کے اپوزیشن لیڈر چودھری لطیف اکبر صاحب ہیں۔ تو یہ اتحاد جو ہے نا پہلی بار نہیں بنا، اور اس میں ہم نے یہ کوشش کی کہ پیپلز پارٹی کے جتنے ووٹر ہیں وہ انہوں نے ووٹ دیے۔ سردار نعیم صاحب کا بیٹا وائس چیئرمین کا کینڈیڈیٹ تھا کوٹلی میں، اور ہمیں بڑی مزاحمت کا سامنا تھا۔ یقیناً ہمارا مقابلہ کریلوی خاندان کے ساتھ ہے، سردار نعیم کے ساتھ میں نے اس کے مقابلے میں الیکشن لڑا۔ اس کا بیٹا تھا عمیر نعیم، تو وہ پہلے میں نے کوشش کی، میں نے چودھری یاسین صاحب اور دیگر لوگوں سے کہا کہ نکیال سے اگر وائس چیئرمین کا کینڈیڈیٹ ہوگا تو ہمارے لیے مشکلات ہوں گی۔ اس کے باوجود ہماری پارٹی نے بھی اور نون لیگ نے بھی یہ ڈسیزن کیا، اور پھر ہم نے یہ بھی کوشش کی کہ ہم یہ جو ہے نا پارٹی کے جتنے بھی ووٹ ہیں وہ سارے ہماری طرف سے سارے ووٹ جو ہے نا وہ شاہنواز یاسین کو بھی پڑے، اور عمیر نعیم کو بھی، لیکن شاہنواز یاسین کو نون لیگ کے 6 یا 7 ووٹ نہیں پڑے، جس کی وجہ سے ہم الیکشن آ رہے ہیں۔ نہیں تو یہ پہلے دن سے راجہ ریاست صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے شاہنواز یاسین کو ووٹ نہیں دینا، تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ پیپلز پارٹی کے پاس کوئی ایسا اور بندہ نہیں تھا کہ جس کو شاہنواز یاسین کی جگہ لایا جاتا، یا یہ ضروری تھا کہ وہ پارٹی صدر کے بیٹے تھے تو ان کے لیے یہ ضروری تھا چیئرمین بننا؟ لیکن جی ہم نے یہ پہلے کوشش کی، چودھری یاسین صاحب چونکہ پارٹی صدر ہیں، اور میں نے ذاتی طور پہ بھی کوشش کی، ہمارے جو سابق ایڈمنسٹریٹر اور مرکزی نائب صدر قیوم قمر کینڈیڈیٹ تھے، اور بھی لوگ، ظاہر ہے جو ممبر ضلع کونسل بڑھتا ہے وہ کوئی بھی چیئرمین بن سکتا ہے، تو میں نے چودھری یاسین صاحب سے بھی اور لطیف اکبر صاحب سے بھی گزارش کی کہ آپ چودھری یاسین صاحب سے میں نے کہا کہ آپ کا بیٹا جب کینڈیڈیٹ بنے گا تو شاید آپ کو زیادہ نقصان پہنچے، باقی پارٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، آپ کو۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ پارٹی نے ڈیسیژن کیا، قیوم قمر صاحب بھی امیدوار تھے، تو پارٹی نے شاہنواز یاسین کے حق میں ڈیسیژن کیا، ہماری قیادت نے، تو ہم نے ووٹ دیے، جس طرح طے تھا اتحاد تھا اسی طرح ووٹ دیے۔ کیونکہ آخر تک جو ہے نا راجہ ریاست کی یہی ریٹ رہی ہے کہ میں چودھری یاسین کے بیٹے کو ووٹ نہیں دوں گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ وہاں پہ اس کی جو حلقے کی سیاست ہے وہ خراب ہو رہی تھی، وہ تو درست پوائنٹ تھا راجہ ریاست کا۔ دیکھیں جی، میں نے بھی کہا تھا چودھری یاسین صاحب سے کہ نکیال سے بالکل ایسا ہونا کینڈیڈیٹ نہ چاہیے لیں۔ تھا نا، دیکھیں نا کہ اگر راجہ ریاست صاحب اپنے حلقے کی سیاست کے لیے وہاں پہ وہ پارٹی کی وائلیشن بھی انہوں نے کی، گو کہ وہ اس کے بعد وہ ان کی جو جماعت ہے اس کے صدر دیکھیں گے کہ کیا صورتحال بنی ہے، تو آپ بھی اگر حلقے کی سیاست کے لیے ڈٹ جاتے۔ دیکھیں جی، وہ گزارش یہ ہے کہ جہاں صدر رہا ہو، وزیر اعظم رہا ہو، یہاں پر ریلوی خاندان کی 50 سال حکمرانی رہی ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ میں ایک وائس چیئرمین کے لیے ڈٹ جاتا کہ یہ جو ہے بنا کے پتہ نہیں کیا طوفان برپا ہو جائے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، ہماری پارٹی کا، ہماری قیادت کا فیڈرل گورنمنٹ موجود ہے، ہماری آزاد کشمیر میں اپوزیشن اتحاد ہے، ہم اپوزیشن میں اکٹھے ہیں، حکومت کے خلاف جو ہے نا اس ڈسیژن سے اسمبلی کے اندر اکٹھے ہیں۔ اس بنیاد پر ہم نے جو ہے نا وہ ڈیسیژن، پہلے میں نے بھی کہا چودھری یاسین صاحب سے کہ وائس چیئرمین آپ نکیال سے نہ رکھیں، لیکن جب پارٹی نے ڈیسیژن کیا تو پھر یہ مناسب کسی صورت نہیں ہوتا کہ ہم پارٹی کی کیا قیادت کی یہ بات نہ لگتا ہے کہ مانیں۔ یہ ڈیسیژن سے آپ کو حلقے میں مشکلات پیدا ہوگی آپ کے لیے؟ گزارش یہ ہے کہ مشکلات اور آسانیاں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اور وقت اور حالات پھر لمحہ لمحہ بدلتے رہتے ہیں۔ ہم یہاں پر میں ممبر اسمبلی ہوں، لوگوں نے مجھے ووٹ دیے، مینڈیٹ ہمارے پاس ہے اسمبلی کے اندر، اور آنے والے وقت میں بھی ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے
تو یقیناً جو وائس چیئرمین بنا کوئی اس سے بھی لوگ حساب لیں گے. آپ وائس چیئرمین بنے, حکومت ذیلی حکومت کے اندر ہیں, آپ بھی لوگوں کے کام کاج کریں. آپ دو دن پہلے جو ہے پی ٹی این اتحاد جو تھا یہ 2 دن پہلے بن چکا تھا. میرے شنید میں آ گئی تھی بات کہ 2 دن پہلے جو ہے نا پی ٹی آئی اور نون لیگ کا اتحاد جو ہے ضلع کوٹلی کے اندر بن چکا تھا, کہ جس میں جو انہوں نے 6-7 ووٹ کا جو کھیل تھا وہ انہوں نے بنا لیا تھا. تو آپ لوگوں کو معلوم نہیں پڑا یہ اس طرح کا جو ان لوگوں نے دیکھیں جی, ہمیں بھی یہ خدشہ تھا اور میں نے برملا اس کا اظہار بھی کیا, لیکن جو شاہ غلام قادر تھے نون لیگ کے صدر, جی انہوں نے ہمیں یقین دہانی کروائی کہ ہمارے ووٹ جو ہیں وہ سارے آپ کو ملیں گے. اس بنیاد پر پھر ہم نے جو ہے نا وہ دوسری بات کو اتنی اہمیت نہیں دی. آپ یہاں سے سٹنگ ایم ایل اے ہیں, یہاں سے لوگوں نے مینڈیٹ دے کر آپ کو اسمبلی میں بھیجا ہے. کیا وجہ بنی کہ ایک سٹنگ ایم ایل اے پوری تحصیل کی کسی یونین کونسل کے میں صرف ایک یونین کونسل کے علاوہ باقی 7 یونین کونسل کے اندر پیپلز پارٹی چیئرمین نہیں بنا سکی؟ نہیں, ہمارے 2 یونین کونسلوں کے اندر ہمارے چیئرمین ہیں کھڑ گجرا اور جندروٹ میں. تو بلدیاتی الیکشن جو ہوا ہے نا یہ غیر یقینی کی صورتحال میں ہوا ہے. ایک لمحے چیف الیکشن کہتے تھے کہ یہ الیکشن ہوگا, دوسرے اگلے دن یہ پریس کانفرنس آ جاتی تھی کہ الیکشن جو ہے نا ملتوی ہو جائیں گے. پھر ہم یہ چاہ رہے تھے, جب پہلی بار الیکشن ملتوی ہوئے تو ہم یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو بلدیاتی حلقہ بندیاں ہوئی ہیں, ڈی لمیٹیشن, اس کو درست کر کے ہم الیکشن میں جائیں. جو خرابیاں ووٹر فیصدوں کے اندر ہیں, جو وارڈوں کے اندر ہیں, ہم اس چکر میں پڑے رہے کہ یہ چیف الیکشن کمیشن صاحبان اور حکومت جو ہے وہ ان چیزوں کی درستی کرے گی, اصلاح کرے گی, اور یہ چیزیں درست کر کے ہم الیکشن میں جائیں گے. لیکن اچانک جو ہے چیف الیکشن کمیشن نے دوبارہ الیکشن کا اعلان کر دیا, اور ہم ان ساری خرابیوں کے باوجود, خرابیوں سمیت ہم الیکشن میں گئے. ہم نے کوشش کی, محنت کی, لیکن جس طرح ہمیں منصوبہ بندی کے ساتھ وقت ملنا چاہیے تھا, ہمیں یہ یقین ہوتا کہ الیکشن ہوں گے تو یقیناً ہم اس طرح سے آپ کو اس کے برعکس, چونکہ نون لیگ یہاں سے الیکشن آ رہی ہوئی تھی تو انہوں نے ظاہر محنت کی. کریلوی پھر خاندان ہمارا جو خاص بات ہے کہ نون لیگ یہاں ہمارا مقابلہ کسی صورت بھی نہیں کر سکتی پورے حلقے میں. یہ ہمارا مقابلہ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ تھا, ہر وارڈ میں اور ہر یونین کونسل. جی یہ بات درست بات کی, یہ درست بات کی ہے. ایک وارڈ سے, ایک یونین کونسل سے یعنی کہ کے علاوہ باقی بندے بھی تھے, ڈبل بندے تھے, پیپلز پارٹی کے مد مقابل بندے تھے. ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل میرے پاس ایک اہم خبر ہے آپ کے لیے, کہ کہا کہ نکیال سے پیپلز پارٹی کے گجروں نے ووٹ نہیں دیے وائس چیئرمین کے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ اس بات میں کیا صداقت ہے؟ چلیں جی, یہ تو لوگوں کو پتہ چل گیا نا کس نے نہیں دیے کس نے نہیں دیے. اور ہم نے, ہماری پیپلز پارٹی کی تاریخ بھری پڑی ہے. ہم وفا نبھانے والے لوگ ہیں, عہد نبھانے والے لوگ ہیں. ہم اپنے جو نقصان تو کر سکتے ہیں, لیکن جو جہاں بات کر کے کھڑے ہو کے بات کریں وہ پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور میں نے اس سے پہلے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی جو ہم کہتے ہیں. کمیٹڈ ہیں آپ, یعنی کمیٹڈ ہیں. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ جو الیکشن ابھی جو نیا سیٹ اپ بنا ہے آزاد کشمیر گورنمنٹ کا, جو 1.5 سال ہو گیا, اس میں آزاد کشمیر کے اندر کسی جگہ پہ کوئی پروجیکٹ, کوئی کام جاری نہیں ہے. یہ کیا وجہ ہے, اس کی کیا وجہ ہے, وجوہات ہیں؟ آزاد کشمیر میں ابھی جو ہماری جو سڑکیں تھیں 20 کلومیٹر, ان کے ٹینڈر ہو چکے ہیں اور یقیناً ان کا کام شروع ہونے والا ہے. اور باقی کام بھی حکومتی سطح پر ہوتے ہیں. ہم تو اپوزیشن کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے فنڈز جو ہیں ہمیں پورے ملیں, جتنا ہمارا حق ہے ہمیں دیا جائے. نہیں, حکومت ہی یعنی کہ آزاد کشمیر کی جو ہے ابھی تک کوئی پروجیکٹ یا کوئی کام نہیں کر سکی. وزیر اعظم بنے عبدالحکیم نیازی صاحب, ان کو فارغ کر کے تنویر الیاس صاحب آگے, تو یقیناً سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ابھی حکومت اس طرح ٹیک آف نہیں کر سکی جس طرح اس کو کرنا چاہیے. اس کو کرنے دیا کیوں نہیں جا رہا ہے؟ یعنی کہ ابھی بھی چل رہا ہے کہ عدم اعتماد کی جو تاریخ چل رہی ہے, تو اس میں کیا کہاں تک صداقت ہے؟ عدم اعتماد کی تحریک تو اپوزیشن کا حق ہوتا ہے. جی وہ تو حق ہے, کسی بھی وقت پیش کر سکتے ہیں. ان کے حکومت کے وزیر اعظم یا صدر کے یا کسی کے ہاتھ ہم نے نہیں پکڑے ہوئے, ہم نے نہیں روکا ہوا. کام انہیں کرنا چاہیے, اور یقیناً امید ہے ہمیں کہ وہ اگر حکومت میں رہیں گے تو کام کریں گے. اچھا براہنی صاحب, ہمارا اپوزیشن باری بار اپوزیشن ہے اسمبلی کے اندر, اور ہم ڈٹ کر اسمبلی کے اندر اپنے لوگوں کے حقوق کے دفاع کے لیے, لوگوں کے مسائل کے لیے وہاں پر ڈٹ کر بات کرتے ہیں, لڑتے ہیں, اور لڑتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو بھی برننگ ایشو ہوئے ہیں ابھی, سیاسی صورتحال جو بھی ہے, اس میں آپ کے حلقہ انتخاب کے اندر جو آپ کے ووٹر ہیں, اسپیشلی پیپلز پارٹی کے ووٹر ہیں, ان کے اندر بڑی ایک عجیب سی صورتحال پائی جا رہی ہے اور بڑی بے چینی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ادھر ادھر کی بات نہ کر, یہ بتا قافلہ کیوں لٹا, مجھے راہزنوں سے گیلا نہیں, تیری راہبری کا سوال ہے. یہ حلقہ کے کارکنان آپ سے پوچھ رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ حلقہ کے کارکن صرف
آنکھیں بند کر کے ہر فرد جو یہ مجھ سے پوچھ رہا ہے وہ اپنی وارڈ میں چلا جائے، بلدیاتی الیکشن میں وہ اپنی وارڈ میں چلا جائے، آنکھیں بند کر کے سوچے کہ اس کا کیا کردار ہے اور یونین کونسل میں اس کا کیا کردار ہے. اس کے بعد اس کو خود یہ اس بات کی سمجھ آ جائے گی کہ ہمارا مقابلہ جو تھا وہ ایک دوسرے کے ساتھ تھا، ہمارا نون سے مقابلہ نہیں تھا. اور ہم یونین کونسل میں اب یقیناً ہمارا اگر نون لیگ سے مقابلہ ہوتا تو ہم 8 بلکہ 9 یونین کونسل ہم جیتے، ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر بھی جیتے اور ہم چیئرمین بھی بناتے. لیکن ہمارے باہمی اختلاف کی وجہ سے اور پارٹی کے ٹکٹ ہولڈروں کو ووٹ نہ دینے کی وجہ سے یہ مسائل ہوئے. اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہم یہ ایک الارمنگ سچویشن جو بنی ہے ہمارے لیے، ہم اس پر کنٹرول کریں گے. ہم اپنے لوگ ناراض ہیں جو ان کو بھی راضی کریں گے، جو لوگوں کے مسائل ہیں ان کے حل کرنے کے لیے اپنے بھرپور جو صلاحیتیں جاوید صاحب اس کا مطلب ہے کہ بروکار لائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور لوگوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ ہمارا اتحاد نہیں ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا اتحاد ہے. اور یہ جب پی ٹی آئی کی حکومت کو پاکستان میں حکومت سے باہر کیا اس وقت یہ اتحاد بنا اور وہ تسلسل کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. اس میں یہاں پر صرف یہ نہیں کہ عمیر نعیم وائس چیئرمین بن گئے تو یہاں کوئی طوفان برپا بالکل ہو ٹھیک ہے. گیا. لیکن اس میں ایک اور بات کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اگر اوپر مرکز میں اتحاد ہے، اوپر آپ کی اتحادی اپوزیشن بھی ہے، ہر ضلع کے اندر اتحاد ہوا ہے، تو پھر نکیال کے اندر یونین کونسل وائز اتحاد کر کے چیئرمین اور وائس چیئرمین کیوں نہیں الیکٹ کیا؟ یہ جو ہے کوشچن یہ نون لیگ کی قیادت کے آگے میں نے رکھا ہے. اور ہماری جو مترانی یونین کونسل میں سردار نعیم نے ان کے بیٹے نے مداخلت کی ہے، ڈپسی کے اندر انہوں نے مداخلت کی یہ ہے. تمام یونین کونسل میں ایسا اور ہو ہمارے سکتا تھا. جیتے ہوئے لوگوں کو جو ہے نا انہوں نے بلا پسلا کر ورگلا کر اپنی جماعت میں شامل کیا یا حمایت لی. اس پر ہم نے بات کی ہے. اور میں نے یہ چودھری یاسین صاحب سے میں نے کہا، شاہ غلام قادر صاحب سے تو میری بات نہیں، ہم انشاءاللہ کریں گے. چودھری یاسین صاحب سے میں نے کہا جی کہ ہمارا اتحاد جو ہے یونین کونسلوں میں بھی ہونا چاہیے. اور ان کے لیول پر بھی یہ بات ہوئی تو ہم نے کوشش کی کہ یہ اتحاد جو ہے یونین کونسل وائز ہمارے چیئرمین میں مل کے بنے. لیکن چونکہ یہاں پہ ان کا مفاد نہیں تھا اب اور وہاں پر چونکہ ان کا جاوید صاحب آپ جو یہ جو ہوا ہے اتحاد آپ کا، چلو ٹھیک ہے وہ ناکام ہو گیا ہے، ضلع کی حد تک ناکام ہوا ہے، اب اس کے آگے کیا لائے عمل ہے؟ آزاد کشمیر میں یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے اتحاد کے میں کبھی حق میں نہیں رہا. میں نے پہلے دن اختلاف کیا تھا کہ یہ اتحاد جو ہے نہیں چل سکتا، اس لیے کہ ہمارا براہ راست نون لیگ کے ساتھ مقابلہ ہے. ہمارے ووٹر سپورٹر، ہمارے جو ڈسٹرکٹ کونسل کے ممبر ہیں، ہمارے وارڈ کے ممبر ہیں، ہمارے پارٹی کے عہدیدار ہیں، کارکن ہیں، وہ ایک دوسرے سے بالکل کسی صورت بھی نہیں، جو پی ڈی ایم جس نے ووٹ کی خلاف ورزی کی ہے، چودھری یاسین کے بیٹے کو ووٹ نہیں دیا، پی ڈی این میں سے نون لیگ کے لوگوں نے یہ ووٹ تو نہیں ہم نے دیے. مطالبہ کیا ہے جی نون لیگ کی قیادت کے ساتھ اور ہماری پارٹی کی قیادت کے ساتھ. ہم انشاءاللہ بیٹھ کے یہ جو لوگ جنہوں نے وائلیشن کی ہے ان کے خلاف آپ کیا سمجھتے ہیں نون لیگ کی قیادت جو ہے وہ بھرپور کارروائی کرے گی. ادروائز یہ اتحاد چل ہی نہیں سکتا ہمارا، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتحاد لمبا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس اتحاد سے آپ کو حلقہ نکیال کے اندر سیاسی طور پر نقصان ہوا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا، اس لیے کہ ہم اخلاقی طور پر اور اصولاً ہم اس اتحاد میں ہم نے فتح حاصل کی ہے دوبارہ. اس لیے کہ اخلاقی طور پر وہ میں خود جب سردار نعیم آئے چودھری یاسین کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا تو جب چودھری یاسین صاحب نے کن چیزوں کا ذکر کیا، میں نے کیا، تو ان کے چہرے اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ ہم شرمندہ ہیں اور ہماری خوشی جو ادھوری ہے. تو میں نے وہاں پر یہ بات کہی. میں نے فاروق سکندر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے، سردار نعیم صاحب، تو میں نے چودھری یاسین صاحب سے میں نے کہا کہ میں نے پہلے اس بات کی آپ کو نشاندہی کی تھی کہ یہ ہمارے ساتھ ہو جائے. جاوید صاحب آخر میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا کہ نوجوان جو ہمارے ہیں، نوجوان نسل ہے جو، اس میں یہ سپورٹس کا جو پروگرام ہے، دیکھیں کرکٹ کا جو مسائل ہے، گراؤنڈ نہیں ہے، اس کے لیے میں آپ سے اور آپ حکومت سے ریکویسٹ کریں کہ جہاں گراؤنڈ اویلیبل نہیں ہے تو وہاں پہ گراؤنڈ کے لیے کچھ جو ہے نا آپ کیا کر انشاءاللہ سکتے جی. ہیں؟ ہم یہ محکمہ سپورٹس جو ہے اس کو میں نے گزارش بھی کی ہے جو منسٹر ہیں، اور کوشش کریں گے کہ جس طرح باقی یونین کونسلوں میں اچھے گراؤنڈز ہیں، یہاں جو نخنال کا ایریا اس میں بھی نخنال ہو، سندارا یا یہ ایریے ہیں جہاں پہ جو گراؤنڈ کی اشد ضرورت ہے، ایکچولی جہاں پہ بھی نوجوانوں کے لیے یہ سہولت نہیں تو ہے. آپ گورنمنٹ آزاد کشمیر سے گورنمنٹ نے اسپیشل اگر سپورٹس نے نہ دیے تو میں خود جو اپنے فنڈ سے بھی کوشش کروں گا. یہ آپ نے لازم کرنا ہے نوجوانوں کے بہت لیے. شکریہ. یہ تھے سابق وزیر خوراک آزاد کشمیر، موجودہ ممبر قانون ساز اسمبلی آجی جاوید اقبال بڈانوی صاحب. ان کی گفتگو آپ نے سنی، آپ کا بہت بہت شکریہ.